ہم آج آپ کو بہت ہی اہم اپڈیٹ دینے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل 16 اگست 2021 تھا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت عالیہ میں بہت ہی اہم کیس کی سماعت تھی۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ سماعت کیا تھی اور وہاں پہ کیا اپڈیٹ ہوئی ہے کل عدالت کے اندر۔ بہت سے رات گئے مجھے دوستوں نے، میرے چاہنے والوں نے، میرے پیار کرنے والوں نے، میرے سبسکرائبرز نے، میرے ویورز نے مجھے بہت کالی کی۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ مجھ پہ آپ نے اعتماد کیا اور مجھ سے آپ نے اپڈیٹ چاہی، لیکن کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر اور بہت میں کل میری کو نجی مصروفیت تھی تو میں وہ آپ کو اپڈیٹ نہیں کر سکا۔ لیکن آج ہے 17 اگست 2021 اور یہ بھی آج ایک بہت ہی یادگار دن ہے پاکستان کی ہسٹری میں، جب ایک آمر جو تھا وہ ہوا میں اس کا ذرہ ہو گیا تھا۔ آج کا وہ آپ سمجھ گئے ہیں صاحب، مجھے دہرانے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اب ہم بات کریں گے کہ کل وہاں پہ کیا ہوا تھا، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کل کس کی ضمانت خارج ہوئی، یہ بھی بتائیں گے، اور کیا وہ پکڑا گیا نہیں پکڑا گیا، اور کن کی جو بیلز ہیں، جو ضمانتیں ہیں وہ کنفرم ہوئیں، یہ بھی بتائیں گے۔ اور یہ بھی بتائیں گے کہ جو شبیر عرف ہیرو ہے اس نے کتنے دن پہلے 50 لاکھ روپے لیے تھے، اور ابھی وہ جو کوبرے ہیں، آپ سمجھ گئے صاحب، جو کہ شوکت فضل اور انور فضل ہے، وہ جو کوبرے ہیں، اور پھر جو ایک بڑا عزدہ ہے اس کی بھی بات بتاؤں گا آپ کو، آج میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا ان سے کتنے میں اب ڈیل ہوئی ہے کہ جو اس نے اپنے سر پہ، اور میرے پاس ایسی انفارمیشن ہے، میں یہ چیلنج کر رہا ہوں، جو پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہوگی، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن آپ میرے چاہنے والے ہیں، میرے پیار کرنے، میں تو آپ لوگوں کے لیے بناتا ہوں نا، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے سبسکرائبرز کے لیے میں ویلاگ کرتا ہوں، وہ ضرور بتاؤں گا آپ کو۔ اس کے بعد میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ عدالت کتنے دنوں کے بعد عمران اور شوکت فضل کی ضمانت خارج کرنے والی ہے، یہ بھی میرے پاس معلومات ہے، شاید کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ میں بتاؤں گا کہ کتنے دنوں کے بعد شوکت کی اور عمران کی جو بیلز ہیں، جو ضمانتیں ہیں وہ خارج ہونے جا رہی ہیں، اور کس بنیاد پر خارج ہونے جا رہی ہیں، یہ بھی بتاؤں گا۔ اور یہ بھی بتاؤں گا کہ جو پھول بٹی ہے، جو رانا انجم قتل کیس میں ہی مفروری کاٹ رہا ہے، اس کو پیسے کون پہنچاتا ہے، اور جو ندا ڈانسر چودھری ہے وہ کیسے اسے پیسے پہنچا رہی ہے، اور وہ اس پیسے کا کیا کر رہا ہے، اور وہ کہاں پہ ہے، کیوں نہیں مل رہا۔ وہ جو پھول بٹی ہے، جو اس کا ہسبینڈ نمبر 2 ہے ندا ڈانسر چودھری کا، وہ بتاؤں گا آپ کو۔ اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو حاجی شبیر صاحب جو ہیں، یہ کہاں سے وارد ہو گئے، خدا کے پاک مذبے پر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس کا حاجی شبیر کا اور یہ جو ندا ڈانسر چودھری ہے، اس کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور ان کے آپس سے کیا تعلق ہے، اور انہوں نے اس کے کیوں 7 بیماریوں کے اس کا انہوں نے آپریشن کرایا، اور کیا ان کے ساتھ معاہدہ طے ہے، یہ بھی ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے آپ، ہم نے بھولنا نہیں ہے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اسے کتنی بیماریاں، جو وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے 7 بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اور یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ بھی بتائیں گے کہ حاجی شبیر نے مقتول کی بیوی جو ہے بیچاری، تو بتائیں یار، مقتول کی بیوی جو ہو گئی ہے، جو بیوہ ہو گئی ہے، اس کے متعلق کتنے سخت الفاظ کی استعمال کیے ہیں۔ سونیا روت کو کیوں اس نے گالی دی ہے، اور کیا کوئی آگے جو تالیاں بجانے والے تھے وہ کدھر تھے، اور وہ سنتے رہے گالیاں اس کی، وہ کرسچن تھے اور وہ تو کرسچن نہیں تھا۔ ہم آج آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جنہوں نے رسگلے اور تالیاں بجائیں، اب انہیں جوتے بھی کھانے پڑیں گے، یہ بھی بتائیں گے آپ کو۔ اور شوکت فضل نے پھانسی کے ڈر سے اسلام کیوں قبول کر لیا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور یہ بھی بتائیں گے کیا حاجی جو شبیر ہے، کیا یہ نجات یافتہ ہے، جو خدا کے پلپڑ پر چڑھ دوڑا اور اس نے وہاں پہ گالیاں دینا شروع کر دی، کیا ہم آج آپ کو یہ ساری چیزیں بتائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ کس کس پوائنٹ پہ ہم۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے میں آپ کو سب کچھ بتاؤں، آپ دیجئے BKK 2020 کو سبسکرائب کریں، ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے کامنٹس دیں، تو بتائیں کہ کیا یہ
کیا آپ کو محسوس ہو رہا ہے میں کہاں تک سچ بول رہا ہوں؟ اور میں کسی اگلے نیکسٹ ویلاگ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ جو ملزمان میں ہیں اور جو اس میں مین ہیرو ہے اس کی کتنے گھنٹے میرے سے بات ہوئی ہے، ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے، آج نہیں نیکسٹ ویلاگ میں بتائیں گے، اور کیا ہوا اس پہ یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے آئیے ہم چلتے ہیں کہ جو شروع میں ہوا ہے کہ کل جو اس کی جو اپڈیٹ تھی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کی عدالت میں جو ہوا ہم وہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ افراہیم عرف افی جو ہے اس کی جو بیل تھی وہ ڈسچارج ہو گئی ہے، وہ خارج ہو گئی، لیکن جو میرے پاس ابھی مبینہ طور پہ معلومات تھی رات تک وہ گرفتار نہیں ہوا۔ پولیس نے کیا کیا، کیوں کیا؟ چونکہ پولیس ایک ہیوی ڈالروں کے چکر میں ہیوی ڈالر جو لے چکی ہے وہ جو آئی او صاحب ہیں ان کی بھی اب کیا انکوائری ہوگی، کہاں ہوگی، انہوں نے اتنے ڈالر کیوں لیے، اور کوبرا نمبر 1 جو ہے شوکت اور کوبرا نمبر 2 عمران فضل جو ہے اس کو اس نے کیوں بے گناہ لکھا ہے اور اس کی کیوں بیلیں کنفرم ہوئی ہیں۔ یہ تو معمولی بات ہے، بیلیں کنفرم ہوگی، یہ تو کوئی اب تو ایک یہ بات ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب کوئی بیل کوئی ضمانت کنفرم ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اب مقدمہ وار ہو گئے ہیں، سمجھ گئے؟ شوکت اور عمران اب برابر کے ایک ہی تو ان پہ لگی ہے 302۔ اگر ہیرو جو ہے شبیر جو ہے اور افی جو ہے ان پہ لکھا گیا کہ جی وہ قاتل ہیں تو ان پہ بھی تو یہی ہے 302 ہی ہے، برابر ہیں۔ اب عدالت کا اب جب یہ پیسے دیے جاتے ہیں نیچے، اب دیکھیں ابھی تو بہت سے نئے راز کھلنے ہیں۔ اب آپ کیا جو اب ان کی بیل ہوگی کنفرم، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب نے کنفرم کر دی کہ جی یہ بے گناہ ہیں۔ آئی او صاحب نے جتنے پیسے لیے ٹھیک ہے، اس کے پاس اختیار تھا، اس نے استعمال کیا، لیکن وہ خدا کو بھول گیا کہ ان کو کیوں چھوڑ رہا ہے وہ۔ لیکن آگے ابھی تو ہائی کورٹ پڑی ہے، سپریم کورٹ پڑی ہے نیچے، اور خدا کے فضل سے مجھے امید ہے کہ جو ان کا وکیل ہے رانا انجم یعقوب کا وہ بڑی جلدی ان کی بیلیں خارج کروانے میں کامیاب ہو جائے گا 100% میں، اور جو کہ یہاں مجسٹریٹ نے کرنی ہے، یہ تو بہت ہی چھوٹے لیول کی بات ہے۔ یہ مجسٹریٹ جو ہے ماڈل ٹاؤن کچہری کا وہ ان کی بیلیں فوری طور پر کینسل کرے گا۔ یہ دیکھیے یہ تو درخواست دینے کی ضرورت ہے کہ جی جب مدعی کہہ رہی ہے، مدعیہ جو ہے اس کیس کی، وہ کہ جی یہ میرے قاتل یہ ہیں میرے خامد کے قاتل، اور آپ کسی ان کو چھوڑ رہے ہیں، اور آئی او صاحب کو بتانا پڑے گا کہ انہوں نے کس بنیاد پر ان کو چھوڑا ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اب انہوں نے کس شوٹر کو پکڑ کے دکھانے کے لیے رکھ لیا کہ جی یہ اس نے شوٹ کیا ہے۔ ہمارے علم ہے یہ بات، ہم سمجھ رہے ہیں کہ آئی او صاحب کیا کر رہے ہیں، کس کو پکڑ کے لے آئے ہیں، یہ بھی ہمارے علم میں ہے پوری بات۔ اور کتنے پیسوں کی ڈیل ہوئی ہے یہ ہیرو کی، کیا 50 لاکھ کی ہوئی ہے کہ جی 50 لاکھ آپ مان جاؤ اور جب کیس چلے گا ہم آپ کو بقایا پیمنٹ بھی کر دیں گے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں بتا چکا ہوں پہلے، جیسے میں نے کہا ہے میری ان سے 3-4 گھنٹے کی گفتگو ہوئی ہے۔ وہ جو سی ڈی آر لیتے ہیں، ریکارڈنگ لیتے ہیں، وہ نکال کے دیکھ لیں، ایجنسیاں نکالیں کیا بات ہوئی ہے اور کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور کس کس سے میری بات ہوئی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب کیس چلے گا۔ اور ایک نو کو یہ بھی بات بتا دوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری تو بیل کنفرم ہو گئی ہے، جی بڑی اچھی بات ہے، بیل کنفرم ہو گئی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں تھریٹ نہیں کر رہا، اس کو سمجھنا ہے، کوئی اپنے دل پہ نہ لے بات یہ کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، کہ جو رانا انجم ہے جس دن وہ قتل ہوا ہے وہ عدالت میں کیا کرنے جا رہا تھا، کسی کیس کے سلسلے میں جا رہا تھا نا، کسی پیشی پہ جا رہا تھا، اس کو بلایا گیا تھا، اسے کوئی پیپر لینا تھا، اس کی حاضری تھی، کوئی وکیل نے بات کرنی تھی، اور وہ صبح ہی 7:45 پر مرڈر ہو گیا ماڈل ٹاؤن کچہری کے باہر دروازے کے اوپر ہو گیا۔ تو میں یہ بندہ کو اپنے دل پہ نہ بات لے، کہ تھریٹ نہ سمجھے، حقیقت سمجھے کہ ایسے ہوتا ہے، یہ ہوا ہے۔ اور کیا شوکت جو ہے، شوکت فضل، شوکت مسیح اور عمران مسیح، کیا یہ تاریخ بھگتنے نہیں جائیں گے عدالتوں میں، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالتوں میں نہیں جائیں گے؟ انہیں بھی تو جانا ہے۔ تو کتنے لوگ جو عدالتوں کے اندر مارے گئے، عدالتوں کے باہر مارے گئے، سفر کرتے ہوئے مارے گئے، خون تو خون ہے بھائی، وہ بولے گا اور سر چڑھ کے بولے گا۔ یہ آپ سوچیں، صرف سوچ کے رکھیں
کہ آپ جب تک آپ کا اس کیس سے نہیں نکل سکتے جب تک کسی کو پھانسی نہیں ہو جاتی. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ایک آگے چلے، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس نے جو 50 لاکھ، ہم نے یہ بھی بتا دیا آپ کو، اور یہ عدالت کے کتنے، ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ کتنے دنوں کے بعد ان کا جو فیصلہ ہے وہ آ جائے گا، عدالت ایکسیپٹ کر لے گی. مجھے یقین ہے کہ ان کے جو وکیل ہیں فرحاد شاہ صاحب، وہ اب کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ بڑی اچھی خبر ہے، اور یہ دیکھیں گے، پوری دنیا دیکھے گی کہ جن لوگوں نے ابھی رس گلے کھائے نا وہاں، ان سے اب ان کو کیسے جوتے کھانے پڑتے ہیں، کیسے جوتے کھائیں گے وہ. چونکہ وہ ایک مسیحی، وہ وکٹم کے ساتھ نہیں، مسیحیت کا تو آپ نے ستیہ ناش کر دیا. آپ لوگوں نے وہاں نعرے مار رہے ہیں آپ، اور اس کو گالیاں دے رہے ہیں آپ، اور کسی دوسرے بندے سے گالی دلوا رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ کو ڈوب مرنا چاہیے اس گندے نالے میں جو آپ کے قریب سے بہہ رہا ہے. اور وہ حاجی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی انہوں نے تو کبھی مرغی نہیں کاٹی. اس وقت کو یاد کرو جب تمہارا اس کھالے کے اوپر، گندے نالے کے اوپر تمہاری وہ چھوٹی دکان ہوتی، وہ تم مرغیاں کاٹ رہے ہوتے اور تم سے کوئی مسلمان نہ لیتا. کس نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا جی، تکبیر ہی نہیں اس کو تو آتی. تم سے کس نے مرغی لینی تھی؟ اس لیے مرغی تو تمہیں نہیں کاٹنی آتی. واقعی یہ بات صحیح ہے، لیکن تم انسانوں کے قتل کے لیے پیسے دے سکتے ہو نا. یہ سارے پروف جا رہے ہیں عدالت میں، یہ مت سوچیں آپ. تو مجھے ایک دوست نے فون کیا امریکہ سے کہ جی وہ جو کوبرے، میں بڑا پریشان ہو گیا. جی کون سے کوبرے؟ انہوں نے کہا جی وہ جو کوبرا نمبر 1 ہے شوکت، اور کوبرا نمبر 2 ہے وہ جو عمران فضل ہے. تو میں نے کہا جی پھر کیا ہوا؟ کہ جی وہ ان کا جو بڑا ہے وہ ازدہ، جسے انور کہتے ہیں، انور فضول بھی کہتے ہیں، انور فضل بھی کہتے ہیں، انور مسیح بھی کہتے ہیں، کہ جی وہ تو امریکہ میں ایسے ازدہ، جیسے وہ ابلیس نہیں پڑا ازدہ، کوبروں کا سردار، شیطانوں کا سردار، وہ امریکہ میں بیٹھا. اس پہ کیا ہوگا وقت آنے پہ؟ وہ بھی آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو اب میں بتا دوں یہ جو پھول بٹی ہے یہ کیوں مفرور ہوا ہے؟ جس دن سے یہ لوگ پکڑے گئے ہیں، جب یہ ابھی پروسیڈنگ ہو رہی تھی کیس کی، رانا انجم قتل کیس کی، تو وہ بھاگ گیا تھا پھول بٹی، اور اس نے تو اب اعلان کر دیا کہ بس ضابطہ طور پہ کہ میری بیوی ہے، ندا جو ہے، ندا ڈانسر چودھری ہے، میری بیوی ہے، اور وہ اسے پیسے بھیج رہی ہے. کس طریقے سے بھیج رہی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے نیکسٹ ویلاگ میں. آپ نے دیکھنا ہے کہ میں کہاں تک پہنچا ہوں ان چیزوں کے اوپر. تو جو ایک مجھے بڑا، ایک میرے دوست نے مجھے وہ کامنٹس کیا، میں ان کا شکر گزار ہوں جو کرتے رہتے ہیں، جو مجھے پہلے تو گالی دیتے ہیں، آپ کا پھر بھی شکریہ. اور انہوں نے لکھا ہے کہ جی باجی ندا ڈانسر نے آپ وہ ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں، پرویز روشن چھوڑ دو ان کو. وہ بہت اچھی بات ہے، چھوڑ دی ہیں تو. لیکن میں وہ آپ کو بتانے جا رہا تھا، حاجی صاحب ہے جو حاجی شبیر صاحب نے آ کر پاک سٹیج کے پر خدا کے اتار پر، آلٹر پر آ کے اس نے جو حرکت کی ہے وہ کتنی خوفناک ہے. انہیں خدا کا خوف نہیں آیا. وہ کہہ رہا ہے جی کہ سونیا کا بیڑا غرق ہو جائے. یار یہ اندازہ کرو یار، اسے شرم آنی چاہیے، اسے ڈوب مرنا چاہیے. اور جتنے بھی مسیحی آگے تالیاں بجا رہے تھے، شاید ان تک آواز نہیں گئی بیچاروں تک، یا کیا ہوا ہے. آپ یہ اندازہ کریں کہ وہ تالیاں بجا رہے ہیں اور رس گلے کھا رہے ہیں، اور وہ گالی دے رہا ہے کہ مسیحی بیٹی کو، مسیحی بہن کو جو بیوہ ہوئی ہے اس کو وہ گالی دے رہا ہے، اور کتنی ڈٹھائی سے گالی دے رہا ہے کہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے. او حاجی اب بتانے لگا ہوں کہ تو کون ہے؟ تو کوئٹہ کا حاجی ہے نا، اور تجھے سارے جو ماڈلیں ہوتی تھی سارے باہر جاتا تھا، دبئی میں، کوٹے میں، اسلام آباد میں، اور یہ تیرا رشتہ یہی ہے نا ندا کے ساتھ؟ کوئی اور ہے؟ وہ تصویریں دکھائیں، پھر وہ تیری سی ڈی آر نکال کے دکھائیں. حاجی صاحب یار سوچو تم کیا کہہ رہے ہو. یہ تیرے گروپ میں شامل تھی نا ندا چودھری ڈانسر جو ہے، اور کہاں کہاں اس کو تو لے کے جاتا تھا، بھول گئی ساری باتیں. ابھی تو وہ اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ جب اس کی شادی ہوئی تو پھر تیرا کیا کردار تھا اس میں، اور تو نے کتنے پیسے لیے تھے. اسی لیے یہی معاہدہ ہوا ہے نا کہ جب تو زندہ رہے گا، اس میں یہ معاہدے میں یہ بھی شامل تھا، اور چیزیں بھی میں بتاؤں گا، اور اس میں کون کون لوگ شامل تھے، اور وہ معاہدہ کیا تھا، اور اس کی کاپیاں کس کے پاس ہیں. تو کیا تھا کہ تیرا انہوں نے علاج کروا دیا نیشنل ہاسپٹل میں، تجھے کیا بیماریاں لگی ہیں؟ گناہ کی بیماریاں نا. پہلے تو نے خدا کے گھر کے نے پل پٹ کے اوپر آ کر، تو کون ہوتا ہے؟ تو نجات یافتہ ہے، تو اس کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا پل پٹ کے اوپر. جہاں خدا کا کلام تھا، جہاں خدا کا نام لیا جا رہا تھا، کہاں چلی گئی مسیحیوں کی غیرت؟
کہ ایک غیر جو مسیحی ہے، جو نجات یافتہ نہیں ہے، جس کا نجات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ نجات کے لفظ سے واقف نہیں ہے، وہ وہاں پر اللہ اللہ کر رہا آگے، جی میرے اللہ نے مجھے یہ کر، تیرا تو کام ہی یہ ہے۔ اور پھر مجھے افسوس ہے اس ایک آدھے مسلمان پر جس نے کہا جی اللہ اللہ کرے گا، یہ شوکت تیرے پہ، تیری شکل پہ پھٹے منہ، لعنت تیرے اوپر، تو خداوند کے پلپٹ پہ اللہ کا نام لے رہا ہے، تجھے یہ نہیں پتا اللہ کون ہے اور خدا کون ہے؟ ہم تو تثلیث والے خدا کو مانتے ہیں، اور وہ اللہ تو تنہا ہے کہ جی اللہ الصمد ولم یلد ولم یلد، تجھے یہ اتنی عقل نہیں ہے؟ ہم تو تثلیث والے خدا کو مانتے ہیں اور تجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، تو تم نے سب کو جاہل سمجھ لیا ہوا ہے، تمہیں کوئی خوف نہیں آیا خدا کا؟ آئے گا تمہیں اس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، وہ تمہیں ایسے لگے گی کہ تمہارے ہوش اٹھ جائیں گے، اور تم نے اس بیٹی کے اوپر، سونیا رود کے اوپر، تو نے کسی سے اس کو گالی دلائی ہے؟ تیرے اب ایک ایک تیرا کچا چھٹا کھولیں گے ہم، پرویز روشن کھولے گا، میری ٹیم کھولے گی، اب تمہاری کسی عورت کو نہیں چھوڑا جائے گا، جو حقائق وہ لائے جائیں گے سامنے، جہاں جہاں سے کتنے پیسے وصول کرتی تھی وہ بھی بتایا جائے گا آپ کو، ٹینشن نہیں لینی آپ نے پہل کی ہے، آپ نے فرسٹ کیا کام یہ، وہ بیچاری بیوہ ہو گئی ہے، اس کے بچے رل گئے ہیں، اور اسے کہ تو دھمکیاں دوا رہا ہے اس حاجی سے جو بہت ہی بغیرت آدمی ہے، خدا کے تم اسے خدا کے مذہبے پہ لے آئے ہو۔ کوئی کرسچن نہیں کسی میں طاقت ہو جو بات ہو یہ کر سکے کہ یہ بندہ کیوں آیا جی اس مذہبے پہ، کیوں کھڑا ہوا ہے، اور وہ جو بیچارے غریب اور جو نپڑ اور جاہل اور سارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تالیاں بجا رہے ہیں۔ افسوس، یہ سکھایا تم لوگوں نے کہ اپنی بیٹی کے خلاف، قوم کی بیٹی کے خلاف، وہ دیکھ کون لوگ تھے جو قوم کی بیٹیوں کے لیے تڑپتے تھے۔ اور یہ بھی تجھے بتا دوں کہ جی وہ گناہ، مجھے جس بندے نے یہ کہا نا کہ جی اب اس نے سارے کام چھوڑ دیے ہیں، ندا ڈانسر چودھری نے، تو میں نے اس کو ریکویسٹ کی جناب گناہ ہوتا ہے خدا کے کلام میں، اگر مرد کرے تو وہ گناہ ہے، اگر عورت کرے تو وہ گناہ نہیں ہے۔ وہی گناہ ہے، وہ مرد کرے، عورت کرے، بچہ کرے، چھوٹا کرے، بڑا کرے، وہ گناہ ہوتا ہے، وہ گناہ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے، سن، گناہ۔ اور آپ کرائم بھی کرتے ہو، سن بھی کرتے ہو، اور تم نے جو حرکت کی ہے خود، اب یہ تمہاری بکھلاہٹ ہے، تمہارا خوف ہے شوکت، تمہارا ڈر ہے کہ تم کسی نہ اس بندے کو لے آئے ہو جس کا خدا کے کلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور وہ جو تمہارا ازدہ بیٹھا ہے نا امریکہ میں، انور فضل ازدہ بن کے بیٹھا ہے، اس کا بڑا وہ گرایا جائے گا، وہ جو بلیس گرایا گیا تھا نا، فرشتہ جو بڑا تھا وہ جی فرشتہ تھا جی، وہ بلیس، وہ بھی گرایا جائے گا۔ اب دیکھیں گے ہم کلام کی ہر بات پوری ہوگی، ہم مسیح لوگ ہیں، خدا کو ماننے والے لوگ ہیں، اور یہ باتیں سچ ہوں گی۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا جو اپڈیٹ تھی، وہ جو اس نے اسلام، آپ بتاؤں اسلام اس نے کیسے قبول کر لیا شوکت نے؟ بھائی جس نے اللہ کہہ دیا، اب تک اللہ اکبر پیچھے رہ گیا، اسے موت کے خوف نے، پھانسی کے پھندے نے مسلمان ہونے پر مجبور کر دیا۔ آپ دیکھ لیں گے چند دنوں کے بعد ان کے پاس سرٹیفکیٹ بھی ہوگا، اور یہ سب کچھ ان کا فنا فلا ہو جائے گا، چونکہ انہوں نے میرے خداوند یسوع مسیح کا انکار کر دیا، اس سے منکر ہو گئے، یہ ڈر گئے اپنی موت سے، اپنی پھانسی سے۔ تو دیکھیے آپ میں کہتا ہوں وہ خدا ہی انصاف کرے گا، جو آگے تالیاں بجانے والے ہیں ان بیچاروں نے کیا انصاف کرنا ہے، جو وہاں روٹی کھانے کے لیے آ جاتے ہیں کرایوں کے لیے، وہ جو ایک جہانیہ سے چلے ہیں، ان کے وہ نوٹوں کے ہاتھ ڈال رہے ہیں، وہ کیا یہ جیت کے آ گیا کوئی؟ کیا اس نے پھر کوئی غیر مسلموں کو مسلمان کر دیا؟ کیا حاجی شبیر کو اس نے مسیحیت میں لے آیا وہ اتنے پیسے بھی دے کر؟ تو میری اور بھی درخواست ہے، جو بیمار ہیں، جو اپاہج، اور وہ جو بہن ہے بیچاری سنگر جس کی جو ٹانگیں کام نہیں کرتی، اس کا بھی یہ علاج کروائیں، کم از کم 100 لوگوں کا تو یہ علاج کروائیں نا۔ اس کی تو انہوں نے 7 بیماریوں کا علاج کروایا حاجی شبیر کا، چونکہ وہ ان کا پارٹنر ہے، ان کا دوست تھا، اور جو معاہدہ ہوا ہے کہ تمام زندگی اس کے اخراجات جو ہیں حاجی شبیر کے یہی فیملی اٹھائے گی، فضل فیملی، یہ انور فضل اٹھائے گا، ندا اٹھائے گی، ان میں یہ معاہدہ ہے، اور اسی معاہدے کے تحت یہ شادی ہوئی ہے۔ ابھی تو میں اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ وہ پھول کیا پیش کرتا ہے، ان کو پھول ہی پیش کرتا ہے یا کچھ اور بھی پیش کرتا ہے چیزیں، یہ ساری اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور شوکت تم پہ لعنت ہے، تیرے حاجی پہ بھی لعنت ہے، جس نے خدا کے مذبے کی، خدا کے آلٹر کی توہین کی ہے، سزا سے نہیں بچ سکو گے۔ تو ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں، اب پھر ایک بار بتا دیں چلتے چلتے، کہ 16 اگست 2021 کو کنفرم ہوئی ہے ڈیٹ، شوکت جو ہے، جو یہ جو کوبرا ہے فضل،
اور دوسرا کوبرا جو ہے عمران، اس کی بیلیں کنفرم ہوئی ہیں، لیکن چند دنوں کے بعد یہ جیلوں کے یہ سلاخوں کے پیچھے ہوں گے، چونکہ ان کی بیلیں کینسل ہو چکے۔ یہ قبول کر لیا نا، قانون یہی کہتا ہے۔ آپ ایک 100 وکیل سے، عدالتوں سے پوچھ لیں یہ ہوتا کیا ہے، میرے پہ نہ رہیں، آپ سمجھیں اس بات کو، جائیں بات کریں۔ جو اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، ڈے فرسٹ سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس پہ کیا بات کر رہے ہیں، ہم سچائی لانا چاہتے ہیں آپ کے سامنے کہ حقیقت ہے کیا، ہوا کیا ہے کہ یہ مسیحت کے نام پہ یہ جو کوبرے اور یہ ازدے جو یہ پھن اپنا کھلار کر، اپنا زہر کھلا کر مسیحی قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کو سوچیں آپ۔ تو آپ بتا دیں کہ 16 اگست کو 2021 کو ان کی بیلیں کنفرم ہو گئی تھی کوبروں کی، اور وہ جو افی تھا، اب اس کا بھی مطلب آپ سمجھتے ہیں، تو وہ اس کی بیل کینسل ہوگی، یعنی 2 لوگوں کی کل تک 16 اگست تک 2 لوگوں کی بیل کینسل ہو گئی۔ اور وہ اب ایک تو خبر تو یہ تھی کہ وہ جی اس کے گھر مل نہیں رہا، لیکن پولیس کا کام ہے، امید ہے بڑی جلدی اس کو گرفتار کر لیں گے، اور پھر وہ انتظار کریں گے، وہ چکی میں بیٹھ کر، وہ کھڈے کے اوپر بیٹھ کر کہ ان کے مقدمہ وار ان تک کب پہنچتے ہیں۔ لبرٹی کارنر میں پرویز روشن آپ کو سلام پیش کرتا ہے، اور میرے ویلاگ کو دیکھتے رہیں، شیئر کریں، اور اس کو کامنٹس دیں، اپنی رائے دیں، تاکہ میں آپ کو اچھی سے اچھی اور کریکٹ اور بر وقت انفارمیشن دے سکوں۔ پرویز روشن آپ کو پھر سلام پیش کرتا ہے، تھینک یو ویری مچ۔ اور میرے جو چینل کا نام ہے DGA-BKK 2020 کو مت بھولیں، سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، تھینک یو ویری مچ۔